دوستو ہسٹری کو پڑھ کر یہ معلوم چلتا ہے کہ ویسے تو اس دنیا میں بہت ساری سلطنتیں ہوئی ہیں، لیکن ایسی بہت کم سلطنتیں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا پر 500-600 سال سے بھی زیادہ لمبے وقت تک لگاتار حکومت کی ہے۔ کیونکہ دوستو اس دنیا میں جب بھی کوئی بہادر اور ہوشیار سردار اپنی ایک بڑی سلطنت بناتا تھا تو اس کی وہ بڑی سلطنت اسی وقت تک باقی رہ پاتی تھی جب تک اس کی زندگی سلامت رہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا اس کے بیٹے آپس ہی میں لڑ کر اس کی سلطنت کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ ہسٹری کو پڑھ کر یہ آسانی کے ساتھ معلوم چل جاتا ہے کہ سلطنت کا بادشاہ بننے کے لیے قتل کرنا ایک عام بات تھی۔ کوئی اپنے بیٹے کو قتل کرتا تھا تو کوئی اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں جھجکتا تھا۔ یقیناً سلطنت اور بادشاہت کے اس کھیل نے اس دنیا میں کروڑوں اربوں بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں اور کروڑوں لوگوں کو بے گھر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ دوستو ویسے تو دنیا میں کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں ہوگی کہ جس میں سلطنت کی بادشاہت پانے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کا یا پھر اپنے بیٹوں کا یا پھر اپنے باپ بھتیجوں کا قتل نہ کیا گیا ہو، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں کہ آخر سلطنت عثمانیہ میں کس طرح سے اپنے ہی سگے بھائیوں کو قتل کرنا عام بات ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک خاص پنجرے کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جس پنجرے میں سلطنت عثمانیہ کے بے قصور شہزادوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور اس پنجرے میں زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان دماغی طور پر پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس پنجرے نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے بے شمار شہزادوں اور سلطانوں کی زندگی کو برباد کیا بلکہ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی دودھ پیتے ہوا کرتے تھے ان تک کو اس پنجرے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو شروع میں تو سلطنت عثمانیہ میں ہر چیز نارمل رہی، لیکن جب دھیرے دھیرے کچھ زمانہ گزر گیا تو سلطنت عثمانیہ میں بھی ہر سلطنت کی طرح سلطنت کی بادشاہت پانے کے لیے سگے بھائیوں میں ہی انبن شروع ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے جب کسی بھی سلطان کا انتقال ہوتا تو اگلا سلطان بننے کے لیے بھائیوں میں ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ لیکن جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور سلطان یعنی سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھے تو انہوں نے ایک نیا اور عجیب قانون بنایا۔ انہوں نے لکھت طور پر پوری سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ میرے بعد اب جو بھی اس سلطنت کا سلطان بنے گا وہ سلطان بننے سے پہلے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیا کرے گا تاکہ سلطنت میں بار بار بغاوت نہ ہو سکے اور سلطنت بغاوت کی وجہ سے کمزور بھی نہ پڑے۔ دوستو بھلے ہی اس قانون کے بننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کو اس قانون کی وجہ سے بڑی ہی مضبوطی ملی اور سلطنت میں بغاوتیں ہونا بھی ختم ہو گئی تھیں، لیکن دوسری طرف حالات بگڑتے جا رہے تھے کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے بزرگ اور عقل مند لوگوں کو یہ پریشانی ستانے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمانی خاندان ختم ہو جائے، کیونکہ جو بھی سلطان بنتا تھا وہ اپنے سارے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد ہی سلطان بنتا تھا، لہٰذا خدا نخواستہ اگر وہ بچا ہوا سلطان بھی اپنی اولاد ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو ظاہر ہے کہ عثمانی خاندان ختم ہو جاتا۔ لہٰذا اسی ٹینشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسری ترکیب بنائی گئی، لہٰذا کافی لوگوں کے مشورے پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے عثمانی محل میں ایک پنجرا بنوایا، ایک ایسا گھر بنوایا کہ جو پنجرے کی طرح تھا اور اس کا نام تھا قفس۔ اس پنجرے کے تیار ہونے کے بعد اب سلطنت عثمانیہ کے قانون کو بدل دیا گیا تھا، لہٰذا اب جو بھی سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بنتا وہ فوراً اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرتا تھا بلکہ تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قید کر کے اس پنجرے میں ڈلوا دیا کرتا تھا، اور جب اس سلطان کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کے بعد ہی ان تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ اس طرح سے بغاوتیں بھی ختم ہوتی رہیں اور عثمانی خاندان بھی باقی رہ سکے۔ دوستو سلطنت عثمانیہ میں اپنے بھائیوں کو قید کروانے کے بعد انہیں قتل کرنے کا یہ سلسلہ کئی نسلوں تک چلتا رہا۔
لیکن پھر 1604 میں سلطنت عثمانیہ کی گدی کو سلطان احمد نے سنبھالا۔ سلطان احمد کے سارے بھائیوں کو بھی قید کروا دیا گیا تھا، لیکن جب سلطان احمد کے یہاں ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو فوراً قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا اکلوتا بھائی یعنی مصطفیٰ دماغی طور پر کمزور ہے، لہٰذا اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید دوستو قسمت کو بھی یہی منظور تھا۔ سلطان احمد کا صرف 27 سال کی عمر میں ہی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا، لہٰذا اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے اب کوئی بھی عثمانی خون موجود نہیں تھا۔ تمام لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد سلطان احمد کے اس بھائی کو پنجرے سے نکالا کہ جسے سلطان احمد نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا تھا کہ یہ دماغی طور پر پاگل ہے۔ سلطان احمد کے اس بھائی کو پنجرے سے نکال کر انہیں بادشاہ بنا دیا گیا، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ ایک بڑے خطرے سے بچ گئی تھی۔ اور اسی حادثے کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کی وہ رسم بھی ختم کر دی گئی کہ جس رسم کے تحت ہمیشہ پنجرے میں قید ہونے والے تمام بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے ہمیشہ سے ہی عثمانی سلطنت کے تمام شہزادوں کو نیا سلطان بننے کے بعد صرف قید ہی کیا جاتا تھا، یعنی ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ دوستو بھلے ہی عثمانی شہزادوں کو قتل کرنے کی وہ رسم ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ پنجرہ بھی اتنا خطرناک تھا کہ اس میں شہزادوں کو اپنی پوری زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ بے شمار عثمانی شہزادے اس پنجرے میں رہنے کی وجہ سے جوانی کی عمر میں ہی پاگل ہو گئے تھے، اور پاگل ہونے کی وجہ سے ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ بہت سے شہزادے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی 80-90 سال جیسی لمبی لمبی عمریں بھی اسی پنجرے میں ہی کاٹ دی تھیں۔ وہیں بہت سے شہزادے ایسے تھے کہ جو اس پنجرے کی سختی کو برداشت نہیں کر پائے تھے اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سارے بھائیوں اور بھتیجے کو اس پنجرے میں بند کرنے کی رسم سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک باقی رہی تھی، یہاں تک کہ جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے جن کا نام سلطان محمود تھا، انہوں نے بھی اپنی 56 سال کی زندگی اسی پنجرے میں ہی کاٹی تھی۔ لیکن 56 سال کی عمر میں اچانک سے انہیں پنجرے سے نکال کر سلطنت عثمانیہ کا نیا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، اور پھر وہ 1918 سے لے کر 1922 تک، یعنی جب تک سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ختم ہوئی تھی، تب تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے رہے تھے۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں ایسے بہت سارے سلطان ہیں کہ جنہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اس پنجرے میں گزاری، اور پھر اچانک سے انہیں اس پنجرے سے نکال کر سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی اس رسم نے ہی سلطنت عثمانیہ کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی ثابت ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔